میں پچھلے 2 دنوں سے آپ کی مختلف جو گفتگو ہے وہ میں سن رہا ہوں، جس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں وہ غالباً پی ڈی ایم کی حکومت کا وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور دن بدن جو صورتحال ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت اس لیے سب کچھ کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں، اور اگر وہ پھر کنٹیمپٹ میں سپریم کورٹ سزا دینے کے لیے جائے گی تو اس وقت تک یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ کو کمزور کیا جائے، ڈیوائیڈ کیا جائے، اور شاید سجاد علی شاہ صاحب والا جو واقعہ تھا اس کو دہرایا جائے. تو وکلاء آپ کو لگتا ہے کہ متحد ہیں اس حوالے سے عدلیہ کو بچانے کے لیے اس وقت؟ دیکھیں سبھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بنیادی طور پہ جو اس میں خدشات پیدا ہوئے میرے ذہن میں اور اندیشے، اور بہت سارے لوگوں کے جنہوں نے میرے سے بات کی، وہ اس وجہ سے ہوئے کہ یہ ایک بڑا ہی بےہودہ استدلال دیا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل. جس دن 5 ججوں کے بینچ نے فیصلہ دیا کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ، اور گورنر مل کے الیکشن کمشنر سے اور ٹائم ٹیبل دے وغیرہ شیڈیول، اس دن جب لا منسٹر اور اٹارنی جنرل فیصلہ سنتے ہی باہر نکلے، اور باہر ایک دم انہوں نے جو وہاں صحافی کھڑے تھے ان کے سامنے ایک انبلیویبل، انہونی، ان امیجنیبل انٹرپریٹیشن دی ججمنٹ کو، کہ یہ 5 ججز کا بینچ نہیں تھا، یہ 7 ججز کا بینچ تھا، اور 7 ججز میں 4-3 یہ ہمارے ہاتھ میں ہو گیا ہے، اور ہمیں نہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی اپیل کوئی ضرورت نہیں، نہ اس آرڈر کو اوبے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو 7 ججوں کے بینچ میں 4-3 کے ریشو پہ ہمارے ہاتھ میں ہوا ہے. یہ کوئی میں 55 سال مجھے وکالت پہ ہو گئے، مجھے یہ کبھی ماننا ہی نہیں سکتا، کبھی سنا ہی نہیں کہ 5 ججز کے بینچ کو کہ فیصلے بائی میجورٹی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، ریورس کرنے کے لیے آپ 2 ججوں کی گنتی کر رہے ہیں اس 5 ممبر بینچ میں، جو 2 جج بیٹھے ہی نہیں اس میں. وہ یہ مطلب ہے اتنی انہونی، امپاسبل انٹرپریٹیشن، کہ اب اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی منصوبہ ان کا تو ڈیفائنس کا ہے بالکل. اب تو سمی یہ مطلب ہے جتنا بھی کہوں وہ ایک میری حیرت، تعجب اور ڈسپوائنٹمنٹ کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جج وہ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے، 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں کہ بائی اے میجورٹی آف 3 against 2 ہم یہ فیصلہ کریں. وہاں کوئی جج نہیں کہتا کہ جی یہاں ہم تو 7 بیٹھے ہوئے ہیں سر، آپ کیوں 5 کی گنتی کر رہے ہیں. یہ ایک بیٹریل تھا کہ ہاؤ فار the constitution can be misinterpreted، کہ کرمنل کنٹیمپٹ بھی کرو. دیکھو آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو کسی ایسی اختراع سے سیٹسفائیڈ نہیں کرا سکتے. دس واز سبمیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. اینڈ اب جو لا منسٹر ہیں ان کی کل کی پریس کانفرنس سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس سے بھی گریز کیا ہوا ہے. بس اس سے ایک لگتا تھا کہ جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی درار ہے، اور جو چیف جسٹس کے خلاف وہ جو اس کو انہوں نے خود ہی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں
शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खुद ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दो किस्म के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक जो हमारे खिलाफ है, एक जो हमारे हक में, और हमारे खिलाफ जो जजेस हैं उनके सामने हमारे केस न लगाए जाए। तो वो उन्होंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो खुद ही बना दिया। अब वो दरार जो है वो इतनी वाज़ेह है कि 7 जजेस 5 जजेस के को 7 जजेस में कन्वर्ट करने की जो इम्पॉसिबल लॉजिक है वो भी मतलब है जजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी 7 जजेस का बेंच था। तो उससे मुझे ये हुआ कि जिस तरह 9/11 जो हुआ है अमेरिका में कि जहाज आके 2 ट्विन टावर्स पे ऐसा निशाना लेके जाके गिराएंगे उनको, वो किसी ने कहा है कि वो फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं, वो फेलियर ऑफ इमेजिनेशन था। इट कुड नॉट इवन बी इमेजिन्ड कि ये इस किस्म का होगा। तो मेरे लिए भी ये फेलियर ऑफ इमेजिनेशन था। अच्छा, और अगर यहाँ तक ये जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा इत्तेजाज और साहब, ये राना सनाउल्लाह जी जी जी, और फिर लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल साथ मिले हुए हो, और उधर मरियम बीबी कह रही हो कि जी पहले नवाज शरीफ को बरी करो, फिर इमरान खान को अंदर करो, फिर वो हमारे सारे केसेस खत्म करो, हमसे कोई माफी मांगो, और फिर इलेक्शन कराओ। तो ये तो मतलब है ऐसे तकाजे हैं जो खातिर में लाई नहीं जा सकते। तो इससे मुझे हुआ कि ये तो बड़ी साजिश के आईनादार है अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ने तो फैसला दे दिया, अब उसके मुताबिक अगर आप करें और इलेक्शन हो जाए, ये मामला वुड बी बिहाइंड अस। तो ये सबके और मुल्क की बेहतरी के लिए और आयन आइन के मुताबिक होगा।